السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، رب زدنی علما رب زدنی علما، اللہم فقہنی فی الدین، اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما، اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا، آمین اللہم آمین۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 138 سے انشاءاللہ ہم 140 تک پڑھیں گے، رکوع تک، آیت نمبر 138 سے 140 تک۔ کل بات ہو رہی تھی مشرکین کی اور چوپایوں کی، کہ وہ کس طرح سے کھیتیوں میں، چوپایوں میں اپنے شرکاء کا، جو ان کے شریک تھے، حصہ رکھتے تھے اللہ کا پھر الگ سے، اور کس طرح وہ اپنے اولاد کو قتل کرنا ان کا اللہ تعالیٰ یعنی ان کے مشرکوں نے اس کو کیسے مزین کر دیا تھا۔ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ انہیں چھوڑ دیجئے جو کچھ وہ افطرا باندھتے ہیں، جو کچھ انہوں نے جھوٹ گھڑا۔ وقالو، اور انہوں نے کہا، ہذہ، یہ، انعام، مویشی یعنی خاص قسم کے، وحرث، اور کھیتی، حجر، ممنوع ہے۔ حجر ممنوع کیوں آیا؟ حجر تو کہا جاتا ہے پتھر کو۔ یہ حجر اس لیے ممنوع آیا کہ جیسے آپ کسی جگہ پر کوئی باؤنڈری وال، اس میں وہ باؤنڈری لگا دیتے ہیں، وہ کوئی وال بنا دیتے ہیں پتھروں کی، تو وہ جگہ جو ہوتی ہے وہ ممنوع ہو جاتی ہے، وہاں پر آپ انٹر نہیں ہو سکتے، یا کوئی اور انٹر نہیں ہو سکتا، مطلب کسی اور کے لیے آپ کر دیتے ہیں۔ تو کوئی چیز، کچھ جگہیں اس طرح کی ہوتی ہیں نا، تو اس لیے اس کا یہ حجر آیا، یعنی ممنوع علاقے جس کو بولتے ہیں۔ تو وہ کس چیز سے ممنوع کیے جاتے ہیں؟ انہی چیزوں سے باؤنڈریز بنائی جاتی ہیں، اور تو کوئی چیز نہیں ہوتی، یہ پتھر وغیرہ ہی ہوتے ہیں، پتھر اینٹیں وغیرہ ہوتی ہیں۔ حجر عقل کو بھی کہا جاتا ہے۔ عقل کو حجر اس لیے کہا جاتا ہے کہ عقل جو ہے وہ کوئی بھی، جس کے پاس عقل ہوتی ہے، وہ کوئی بھی غلط کام، غیر شرعی کام یا کوئی بھی کام کرنے سے پہلے سوچتا ہے، سمجھتا ہے، تو عقل اس کو منع کرتی ہے اس چیز سے۔ اس کے علاوہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کو بھی اصحاب الحجر کہا گیا۔ اچھا، یہاں پہ اس لیے حجر کا مطلب ممنوع، میں نے اس لیے آپ کو بتایا کہ یہ آتا ہے، فوری آ جاتا ہے کہ اس کا مطلب تو پتھر ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ مویشی اور کھیتی کیا ہے؟ ممنوع ہے۔ لا، کون سے مویشی؟ جیسے ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، مطلب کون سا تھا؟ حام وغیرہ، جیسے بحیرہ، سائبہ، ان سب کی تفصیل جو ہے وہ گزر چکی ہے۔ لا یطعمھا، نہیں کھا سکتا انہیں، الا، مگر، من نشاء، جسے ہم چاہتے ہیں، وہ جسے نشاء ہم چاہتے ہیں۔ یہ ہم کون ہیں؟ یہ ہم وہ مجاور تھے جو وہ شرک کرتے تھے، ان کی بات ہو رہی ہے۔ بزعمہم، ان کے گمان کے مطابق۔ وانعام، اور کچھ مویشی، حرمت، حرام کر دی گئی تھی، ظہورھا، ان کی پشتیں، ظہورھا کیا مطلب؟ یہاں سے ان پر سواری حرام کر دی گئی تھی۔ یہ بھی ساری اس میں ہی آپ پڑھ چکے ہیں۔ کوئی کس پہ سواری حرام تھی؟ حام پہ، حام نر اونٹ ہوتا تھا، ان کی پشتیں حرام کر دی گئیں۔ وانعام، اور کچھ مویشی، لا یذکرون اسم اللہ، نہیں وہ ذکر کرتے، نہیں وہ پڑھتے نام اللہ کا، علیہا، ان پر۔ تو کس کا پڑھتے؟ جب وہ ذبح کرتے تو کس کا نام پڑھتے؟ اپنے بتوں کا، جن کے ساتھ وہ شرک کرتے۔ افطران، جھوٹ کرتے ہوئے۔ جھوٹ کیسے کرتے؟ علیہ، ہی کی ضمیر اللہ کی طرف جائے گی، یعنی اللہ پہ کیسے جھوٹ گڑتے ہوئے کہ وہ یہ بات کہتے کہ اس کا حکم اللہ نے دیا کہ ان پر بتوں کا کیا جائے۔ یہ بھی ان کو زوم ہوتا تھا، زوم اللہ ساتھ ساتھ آ رہا ہے، بزعمہم، ان کے گمان کے مطابق، یعنی وہ ان کے خیال میں یہی تھا کہ ہم جو کچھ کر رہے، کیونکہ مزین کر دیا گیا تھا۔ سیجزیہم، عنقریب وہ بدلہ دے گا انہیں۔ یہ جو سین ہے نا،
یہ آتا ہے قریب کے لیے، اصل میں سین جو ہوتا ہے ان قریب کے لیے، لیکن جہاں پہ سین جسٹ سین آئے گا نا وہ قریب کے لیے ہے، ذرا تھوڑا سا جلدی بدلا دے گا، لیکن جہاں پہ سوفا آئے گا نا اپنے پیچھے پڑا ہوگا بھی کہیں پہ، ہاں فسوف تعلمون، ان قریب تم جان لو گے، من تکون لہ عاقبۃ الدار، یہ جو جہاں پہ سوفا آتا ہے یہ تھوڑا سا دور کے لیے، مطلب یہ آخرت کے لیے، تھوڑا سا سے مراد یہ آخرت کے لیے ہوگا، اتنا دور، اور سین جو ہے وہ تھوڑی جلدی کے لیے آئے گا، ان قریب ہے مطلب اس کا یہی ہے۔ سیجزیہم، ان قریب وہ بدلہ دے گا انہیں، بما بوجہ اس کے، کانو جو تھے وہ یفترون جو وہ جھوٹ گھڑتے، یہاں پہ ان قریب کا سین کس لیے آیا کہ اس کو فوری ان کی جب ڈیتھ ہو جائے، موت کے بعد ان کی جو ان کا قبر کا یا جو جیسے وہ جلائے جاتے تھے جیسے مردے اس وقت، اور وہاں پہ اس لیے بات ہو رہی تھی کہ وہ آخرت کی قیامت کی بات ہو رہی تھی اس لیے۔ اچھا یہ ایک دوسری صورت تھی، یہاں پہ تھوڑا سا ہم اس کو پڑھیں، اچھا یہ ایک ہجر والی جو تھی کھیتی اور جو جانور ممنوع تھے، اس یہ پہلی صورت تھی کہ یہ جانور یا فلاں کھیت کی پیداوار ان کا استعمال ممنوع ہے، اسے صرف وہی کھائے گا جسے ہم اجازت دیں گے، یہ اجازت بتوں کے خادم اور مجاورین کے لیے ہوتی۔ دوسری صورت جو تھی کہ انہیں کوئی کھا نہیں سکتا یا ان کی پیٹھیں حرام کر دی گئی تھیں، تو کہ وہ مختلف قسم کے جانوروں کو اپنے بتوں کے نام آزاد چھوڑ دیتے جن سے وہ بار بار داری اور سواری کا کام نہ لیتے، جیسے بحیرہ صاحبہ ہم وغیرہ کی تفصیل پہلے گزر چکی ہے۔ اس لیے افطرا کو یہ تیسری صورت ہے کہ وہ ذبح کرتے وقت اپنے بتوں کا نام لیتے، اللہ کا نام نہ لیتے۔ بعض نے اس کا یہ مفہوم بیان کیا کہ ان جانوروں پر بیٹھ کر حج کے لیے نہ جاتے، بہرحال یہ ساری صورتیں گھڑی ہوئی تو ان کی اپنی ہی تھیں، لیکن وہ اللہ پر جھوٹ باندھتے تھے، افترا باندھتے تھے، اور یہ باور کرواتے تھے کہ اللہ کے حکم سے ہم سب کچھ کر رہے ہیں۔ وقالو، اور انہوں نے کہا، ما فی بطونی، جو کچھ پیٹوں میں ہے، بطون کس کی جمع ہے؟ بطن کی، ہذہ الانعام، ان مویشیوں کے، خالصۃن، وہ خالص ہے، خالصۃن میں جو تائے تانیث نہیں ہے، یہ مذکر کی نہیں ہے، خالصۃن خالص کے لیے آیا ہے، خالص خالصۃن ایک ہی چیز ہے، یہ خالص سے مراد اسپیشل جو ہے نا وہ بالکل انہی کے لیے بس، یعنی حلال ہے، ان کے لیے بس حلال ہے، لذکورنا، ہمارے مردوں کے لیے، ذکرہ جیسے مذکر ہوتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے جیسے مذکر ہوتا ہے وہ میل کے لیے آتا ہے، تو لذکورنا، ہمارے مردوں کے لیے، لام کس کے لیے؟ واسطے یعنی کے لیے، حرف جر ہے، زال کاف را، زال کاف را، ذکرہ اس کا وہ ہے کیا اس کو بولتے ہیں، روٹ ہے، اور جو نون الف نام وہ تو جمع کا صیغہ ہو گیا، تو ذکور کہا اس کو، اس کی جمع بن گئی، ٹھیک ہے، تو مذکر اصل میں مذکر اس لیے نام لے رہی ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ یہ میل کے لیے ہوگا، لذکورنا، ہمارے مردوں کے لیے، واسطے فور، اچھا ہمارے مردوں کے لیے، ومحرم، اور وہ حرام کیا گیا ہے، علی ازواجنا، ہماری بیویوں پر، جی یہاں پہ وہ میں بات کر رہی تھی، اچھا یہاں پہ میں یہ بات کر رہی تھی کہ جیسے آج کل بھی اسی طرح سے ہی ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں جو ہیں کہا جاتا ہے کہ یہ خاص طور پہ عورتیں ہی کھا سکتی ہیں، جیسے بی بی فاطمہ کا معجزہ یا پڑھتے ہیں، یا کچھ اس طرح کی کچھ چیزیں وغیرہ تقسیم کرتے ہیں، مطلب مجھے اس کے بارے میں اتنا نہیں، تو اس لیے، اور یا کچھ کہا جاتا ہے کہ یہ صرف شادی شدہ عورتیں کھا سکتی ہیں، یہاں پہ الٹ ہے تھوڑا سا، وہ کہتے تھے ہمارے مردوں کے لیے، ہم کہتے ہیں یہ صرف عورتوں کے لیے، ٹھیک ہے، تو یہ اس طرح کی چیزیں آج بھی چلتی ہیں، جیسے پہلے یہ بات آ رہی تھی نا قتل اولاد کا، اس طرح یہ آج بھی چیزیں چلتی ہیں۔ وَإِن يَكُنْ، اور اگر ہو وہ، میتتاً، مردار، کیا مردہ بچہ پیدا ہوا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ فہم، تو وہ فی ہی، اس میں سب شریک ہیں،
وَإِن يَكُن مَيْتَةً اور اگر ہو وہ مردار یعنی مردہ بچہ ہو فہم تو وہ فیہ اس میں سب شریک ہیں. سب شریک ہیں مطلب سب شریک ہیں. ٹھیک ہے. سَيَجْزِيهِمْ ان قریب وہ بدلہ دے گا انہیں وصفہم ان کے وصف کا ان کے بیان کا. جیسے اوصاف یہ پہلے بھی ہم بیان اس کو کر چکے ہیں. وصفہم ان کے بیان کا. انہو بے شک وہ حکیم علیم خوب حکمت والا خوب علم والا ہے خوب جاننے والا ہے. یہ ایک اور شکل ہے کہ کہ جانور وہ اپنے بتوں کے نام پر وقف کرتے. ان میں سے بعض کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان کا دودھ اور ان کے پیٹ سے پیدا ہونے والا زندہ بچہ صرف ہمارے مردوں کے لیے حلال ہے، عورتوں کے لیے حرام ہے. ہاں اگر بچہ مردہ پیدا ہوتا تو پھر اس کے کھانے میں مرد و عورت سب برابر ہوتے. یعنی اس کا مطلب مردہ بھی وہ کھا لیتے تھے، اس میں بھی نہیں تھا. اچھا یہ ایک اور ہی صورت آ رہی ہے، یہ تو بڑی عجیب سی ہے. سَيَجْزِيهِمْ ابھی اللہ ان کو ان کی غلط بیانی کی سزا دے دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو غلط بیانی کرتے ہیں اور اللہ پر افتراء باندھتے ہیں ان پر عنقریب اللہ تعالیٰ انہیں سزا دے گا، اور وہ اپنے فیصلوں میں حکیم ہے اور وہ اپنے بندوں کے بارے میں پوری طرح علم رکھنے والا اور اپنی علم و حکمت کے مطابق جزا و سزا کا اہتمام فرمائے گا. زیادہ نہیں ہے بس ٹھیک ہے. قد خسر الذین تحقیق خسارے میں رہے الذین وہ جنہوں نے قتل کیا اولادہم اپنی اولاد کو سفہا نادانی سے قتل کیا، بغیر علم بغیر جانے بغیر علم کے وہ گھاٹے میں رہے. اب اسپیشل یہ آیت آ رہی ہے قتل اولاد کے بارے میں. قتل اولاد میں اب دیکھ لیں کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں. میم یہ قتل اولاد کا کیا؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ گھاٹے میں ہیں جنہوں نے اپنی اولاد کو قتل کیا سفہن نادانی سے بغیر علم بغیر جانے. وحرموا اور حرام قرار دیا ما رزقہم اللہ اس کو جو رزق دیا اللہ نے ان کو، یعنی جو کچھ کھانے پینے کے لیے دیا. افطران جھوٹ گڑتے ہوئے اللہ پر، یعنی ان کو تو کوئی حق نہیں تھا کہ وہ کسی قسم کی چیز کو وہ حرام کرے. خود ہی وہ کہہ رہے ہیں یہ ہمارے مردوں کے لیے حرام ہے، یہ خالص ہمارے مردوں کے لیے عورتوں پہ حرام ہے، اور اگر مردہ بچہ ہوا ہے تو وہ دونوں کھا سکتے ہیں. یہ کیسے احکامات ہیں؟ یہ کیا وہ کر رہے ہیں؟ افطران جھوٹ باندھتے ہوئے اللہ پر. قد ضلوا تحقیق وہ بھٹک گئے، وما اور نہیں کانو تھے وہ مہتدین ہدایت پانے والے. قتل اولاد سفہن نادانی اور بغیر جانے، یعنی اس سے بڑی خرابی اور نقصان اور خسارہ کیا ہوگا کہ بیٹھے بٹھائے بلا وجہ دنیا میں اپنی اولاد اموال سے محروم اور سنگ دلی بد اخلاقی اور جہل میں مشہور ہوئے، اور آخرت کا دردناک عذاب سر پر رکھا. نہ عقل سے کام لیا، نہ شرع کو پہچانا، پھر سیدھی راہ پر آتے تو کیسے آتے. اور اللہ ہم خود بخود ہی حرام کر دیتے ہیں کسی نہ کسی چیز کو کہ یہ حرام ہے یہ حلال ہے. ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم کسی بھی چیز کو حرام کر دیں یا حلال کر دیں. اور دوسرے نمبر پہ جو ہے اللہ کے نبی نے جب اپنے لیے جو بھی کچھ خاص چیز تھی اس کو حرام کیا تھا، ایک جگہ پہ آتا ہے شہد کو کیا، ایک جگہ پہ آتا ہے ماریا کو کیا، ساتھ تھیں، تو وہ اللہ کے نبی کو ہی اتنی زیادہ تنبیہ کر دی گئی تھی، ڈانٹ پلائی گئی تھی، تو ہم کس چیز کے ہیں کہ ہم کسی چیز کو حرام یا حلال کر سکیں. سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و اتوب الیک.